اس گھر میں تو زہرا کا گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ کو حسن بھی ملیں گے، حسین بھی ملیں گے، اور اسی گھر میں آپ کو زینب بھی ملیں گی، ام کلثوم بھی ملیں گی، اور اسی زینب کے بیٹوں کے نام ہیں اون و محمد۔ اون و محمد کا ذکر ہمیں آج کرنا ہے نا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جناب عقیل مولا کے بھائی، ان کے فرزند مسلم، اور یہاں پر بھی ترتیب ایسی ہی ہے۔ مولا کائنات کے بھائی جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب سے، اور اس عقد النکاح و شادی کے نتیجے میں پروردگار نے جو دو پھول ان کو عطا کیے، ایک کا نام اون، دوسرے کا نام محمد، جو کربلا کے شہید، مشہور قول 7-8 برس کے بچے تھے۔ امام حسین کا سفر یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوست، خاص طور پر 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو اون و محمد اس قافلے میں شامل نہیں تھے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار خود مریض ہیں، بیمار ہیں، ساتھیوں کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتے، وہ ساتھ میں نہیں ہے، اون و محمد بھی ساتھ میں نہیں، مدینہ منورہ میں اپنے بابا کے پاس ہے۔ قافلہ پہنچ گیا 3 شعبان کو مکہ میں، ابھی اون و محمد نہیں آئے۔ شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ گزرا، ذی القعدہ کا مہینہ گزرا، مکہ معظمہ میں ذی الحجہ کے 8 دن گزر گئے۔ 8ویں دن حسین ابن علی نے حج سے 1 دن پہلے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکہ معظمہ چھوڑ دیا۔ آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ میری بات سمجھیں گے۔ حدود حرم مکہ شہر سے کچھ زیادہ ہے، حدود حرم سے امام حسین باہر تشریف لائے اور اپنے قافلے کو روک دیا۔ عباس علمدار سے کہا، اے بھیا عباس، قافلے کو روک دیا جائے۔ حضرت ابوالفضل عباس بصر و چشم، آقا جیسے آپ کی مرضی، قافلے کو روک دیا گیا۔ اب آئے حضرت ابوالفضل عباس، ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا کوئی خاص مصلحت روکنے کی، کوئی خاص مصلحت؟ کہا کہ ہاں، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ دیکھیے عزیزان، کربلا مقتل ہے، مقتل تک پہنچتے پہنچتے حسین کو شہداء کی تعداد پوری کرنی ہے۔ حسین کو علم ہے کہ فہرست شہداء میں، دفتر شہداء میں کس کس کا نام درج ہے، انتظار ہے، اور جس کا انتظار تھا وہ آئے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے کچھ مددگاروں کے ساتھ آہستہ آہستہ سواری پر حسین ابن علی سے قریب ہوتے چلے۔ جب قریب آ گئے تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام حسین کو سلام کیا، رسمی گفتگو ہوئی، سلام علیکم السلام، اور اب جناب عبداللہ کہتے ہیں، اے حسین کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کروں؟ حسین کہتے ہیں، عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہیں، میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، حسین زینب کس سواری پر ہے؟ کہا یہ سواری سامنے جو ہے اس پر ہماری بھی موجود ہیں، محملیں بھی موجود ہیں، ابھی یہ اجڑی ہوئی سواریاں نہیں ہیں، ابھی تو عباس زندہ ہے، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی تو یہ آباد سواریاں ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار اس محمل کے قریب گئے۔ جناب زینب کو علم ہے، اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ دل میں وسوسے آ رہے ہیں، اندیشے آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس پلٹنے کا کہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار قریب آئے، رسمی گفتگو ہوئی، اور اب جناب زینب کہتی ہیں، اے عبداللہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کہا شہزادی حکم فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں، عبداللہ یہ زینب جو ہے نا شریعت کی پابند ہے، حکم خدا کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گی، مگر عبداللہ آپ اگر مجھے کہیں گے کہ میں واپس پلٹ جاؤں مدینے کی طرف اور اپنے بھائی کو چھوڑ دوں، اجرکم اللہ، تو زینب منع نہیں کرے گی، مگر عبداللہ آپ خود اپنے ضمیر اور وجدان سے سوال کریں، بھائی سے بچھڑنے کے بعد کیا زینب زندہ رہ سکے؟ اجرکم اللہ۔ اے عبداللہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے پلٹنے کا کہیں گے نا تو شاید زینب کی روح اس کے جسم میں باقی نہ رہ سکے، بظاہر آپ زینب کا لاشا لے کر جہاں سے جائیں گے۔ عبداللہ نے یہ جملے سنے، کانپ گئے، لرزہ طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، عبداللہ کہتے ہیں، شہزادی آپ میری زوجہ ضرور ہیں، مگر میں آپ کا مرتبہ بھی جانتا ہوں، آپ کے مقام سے بھی واقف ہوں، آپ ثانیہ زہرا ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا،
جناب زینب کو کچھ اطمینان ہوا، ڈھارس بندی، اور اب کہتی ہیں عبداللہ اگر پلٹانے نہیں آئے تو پھر آنے کا سبب کیا ہے، پھر آنے کا باعث کیا ہے؟ اور اب عبداللہ ایک جملہ کہتے ہیں، بی بی مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اب جناب زینب کہتی ہیں عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے جد رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور مشکل سفر ہو تو صدقے کا سامان ساتھ رکھا کرو۔ بی بی آپ اتنے مشکل سفر پر جا رہی ہیں، صدقے کا سامان تو آپ بھول گئی، میں تو سامان صدقہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے آئے۔ جناب زینب کا اشتیاق بڑھا اور پوچھنے لگی عبداللہ کون سا صدقے کا سامان آپ میرے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اب جناب عبداللہ نے کہا بی بی یہ آن اور محمد، یہ آن اور محمد، یہ ہمارے لال، یہ ہمارے لخت جگر، یہ ہمارے بیٹے، یہ صدقے کا سامان تو ہے۔ بی بی میری وصیت ہے اگر آپ کے بھائی پر کوئی مشکل وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، دوسرے بیٹے کو میرے طرف سے صدقہ کر دیجیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ان دونوں بچوں کو بطور صدقہ اپنے ساتھ رکھیے۔ اور یقین جانی عزیزان عزاداران مظلوم کربلا، زینب نے گویا یہ جملہ گراہ میں باندھ لیا، ارے یہ تو میرے صدقے کا سامان ہے، میرے حسین پر فدا ہونے کے لیے ہے میرے بچے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار اس طرح سے کیا تھا کہ شب عاشور یہ نصیحت کی تھی، اے میرے لال اون و محمد کل جب میدان میں جاؤ نا تو تمہیں نہ کہنا پڑے کہ علی کے نواسے ہو، تمہیں نہ کہنا پڑے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو، ارے تمہارا جہاد دیکھ کر دشمن پکار اٹھے کہ یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اور وہ بچے بھی کہہ رہے ہیں ارے اماں کل عاشور کے دن بس ماموں ہمیں اجازت دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہم میدان میں کس طرح سے لڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، آپ بس اذن اور اجازت ملنے دیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے گا ہم آپ کا دل خوش کر دیں گے۔ یہ بچوں کا انداز ہے۔ عاشور کا دن آ گیا، اصحاب شہید ہوئے، عزہ کی باری آ گئی، لیکن اب تک اون و محمد زندہ ہیں اور جناب زینب ناراض ہے، ڈانٹ رہی ہیں، اے اون و محمد تم اب تک زندہ ہو، اے اون و محمد اب تک تم حیات ہو، تمہارے لاشیں نہیں آئے، میں نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا، اے میرے بیٹوں اپنی قربانی پیش کرو۔ وہ بچے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں، ماموں ہمیں اذن اور اجازت ہی نہیں دیتے، ہم کتنی مرتبہ کہہ چکے ماموں ہمیں میدان میں جانے دیجئے، مگر ماموں میدان میں نہیں جانے دیتے، اماں ہم کیا کریں، ہم بے خطا ہیں، ہم قصوروار نہیں ہیں۔ جناب زینب نے حسین کو بلایا، حسین آئے خیمے میں اور جناب زینب نے کہا حسین بس میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دو۔ مقتل کے الفاظ یہ ہیں، ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن کراربی صاحب نے اس بات کو لکھا اور وہیں سے پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین سے جب زینب نے کہا نا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دو، حسین نے کچھ نہیں کہا، آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے، گریہ کرتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔ اب جناب زینب پریشان ہے کہ بچوں کو کیسے اجازت دلوائیں۔ اون و محمد کہتے ہیں اماں ایک کام کریں نا، اگر حسین ماموں اجازت نہیں دیتے آپ ہمیں عباس کے حوالے کر دیں، آپ ہمیں چھوٹے ماموں کے حوالے کر دیں، وہ ہمیں اذن اور اجازت دلوائیں گے۔ جناب زینب نے عباس کو بلوایا، عباس ہاتھ جھوڑے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں آئے، بہن ہیں مگر ماں کی طرح عباس احترام کرتے ہیں جناب زینب کا، ہاتھ جوڑے ہوئے جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور اب زینب کہتی ہیں عباس میری بات کو ٹالنا نہیں، یہ میرا حکم ہے، میرے اون و محمد کو حسین سے مقتل میں جانے کی اجازت دلواؤ۔ اب عباس گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل کچھ نہ کر پائے، بس اتنا کیا اون و محمد کے ہاتھ تھامے باہر نکلے اور امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا
شہزادی کی ایک تمنا اور خواہش ہے. حسین کہتے ہیں عباس کیسی باتیں کرتے ہو, بہن 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کر رہی. بہن بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کر رہی ہے, میں کیسے اجازت دوں؟ یقین جانیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ حسین نے کس دل سے اجازت دی, مگر اتنا لکھا ہے کہ بالآخر حسین سے پر انداختہ ہوئے, بچوں کو اذن دیا. ایک بچے کو حسین نے گھوڑے پر بٹھایا, دوسرے کو عباس نے گھوڑے پر بٹھایا. خیمے کے اندر جناب زینب ہیں, نظریں حسین اور عباس پر ہے. حسین اور عباس دیکھ رہے ہیں اونو محمد کو, اور کچھ دیر کے بعد یہ بھوکے پیاسے بچے گھوڑے سے گرے. جب یہ بچے گھوڑے سے گرے, حسین زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے میری بہن زینب, جن بچوں کو دولہا بنانے کا ارمان تھا نا, وہ بچے زمین کربلا پر تڑپ رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں تاکہ بچوں کے لاشیں لا سکیں. حسین میدان میں گئے, عباس ساتھ گئے, اور یہاں پیچھے جناب زینب آواز لگاتی ہیں, اے بھیا حسین, یہ تو شکر کا موقع ہے, پانی ہوتا تو وضو کر کے نماز شکرانہ پڑھتی. پانی نہیں ہے, میں تیمم کر کے دوگانہ ادا کروں گی. جناب زینب نے ریگزار کربلا پر ہاتھ مارے, تیمم کیا, نماز پڑھی, سجدے میں خالق سے مناجات کر رہی ہیں. اے میرے پروردگار, اب یہ ماں کے جذبات ہیں, اب یہ ماں کے احساسات ہیں, اب یہ ماں کے الفاظ ہیں. مامتا چھلک رہی ہے, کہتی ہے, اے پروردگار, میں اس دکھیا کی 2 قربانیاں میدان کربلا سے خیمے میں آ رہی ہیں. اے میرے معبود, زینب کو صبر عطا کر, زینب کو ہمت عطا کر. زینب کی مناجات مکمل ہوئی. حسین اور عباس اونو محمد کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے. خیمے کے درمیان میں زمین پر دونوں بچوں کے لاشیں رکھے, بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے. ایک طرف حسین کھڑے ہیں, ایک طرف عباس کھڑے ہیں, ایک طرف جناب زینب کھڑی ہیں. حسین لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, اے بچوں, ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا. اے بچوں, ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا, مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا. اجرکم اللہ. اب جناب زینب نے کہا, بھیا کیا اجازت ہے کہ میں ان مہمانوں سے کچھ باتیں کر لوں؟ لاشیں ہیں, میں ان بچوں سے, ان مہمانوں سے کچھ باتیں کر لوں؟ یہ کہہ کر جناب زینب دونوں بچوں کے قریب آئیں, جھکی اور دونوں بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, اے میرے بچوں, تم کو جب رخصت کیا تم بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے. اب یہ ماں کے جذبات ہیں, تم بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے. دیکھو, نانا اور نانی سے ملاقات ہوگی نا, نانا اور نانی سے ماں کی شکایت مت کرنا. نانا اور نانی سے ماں کی شکایت مت کرنا میرے لاڈلو, کہ ماں نے بھوکا اور پیاسا بھیج دیا میدان میں. اور پھر اس کے بعد بڑے بیٹے کے قریب آئیں اور کہنے لگی, اے میرے لال, جب یہ چھوٹا رات کو چونک جاتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. اب اس بیابان میں یہ چھوٹا تیرے حوالے, اگر کبھی رات کو چونک جائے تو اسے سینے سے لگا لینا. چھوٹے بیٹے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, خون اپنے ہاتھوں پر ملا, اپنے ہاتھوں میں موجود خون چہرے پر ملا, اور پھر کہنے لگی, ماں ان ہاتھوں کے نثار, ماں ان ہاتھوں کے نثار. میرے لال, تو نے بتا دیا میدان میں, عمر سعد کو بتا دیا کہ بہادر میدان میں کس طرح سے جان دیتے ہیں. اچانک جناب زینب کو کوئی خیال آیا, کھڑی ہوئی, حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, اے بھیا حسین, اگر ان بچوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو زینب معافی مانگتی ہے. میں نے ان بچوں سے کہا تھا کہ اگر میدان میں کوئی پوچھے کہ تم کون ہو, خبردار یہ مت کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں, بس ہمیشہ یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں. اب حسین نے یہ سنا, ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, زینب کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے, زینب میں تجھ پر قربان. دشمن پوچھتے رہے کہ تم کون ہو, یہ ہمیشہ کہتے تھے ہم حسین کے غلام ہیں,
ابو جہل